بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شب معراج مبارک۔ معراج انسان کی سعادت اور اللہ پاک کی خواہش و خوشی ہے۔ محب و محبوب کا وصال اور ابتدا اور انتہا کا ایک ہو جانا ہے۔ تو میں ہے اور میں تو ہوں کا مقام ہے، جہاں میں اور تو کا فرق مٹ جاتا ہے۔ سورۃ النجم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر اس محبوب حقیقی سے آپ قریب ہوئے اور آگے بڑھے، پھر یہاں تک بڑھے کہ صرف 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ شب معراج کیا ہے؟ شب معراج وہ شب ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ اس شب میں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ملی، وہ رات ہے جس میں انہیں پچھلی امت کا حال دکھایا گیا اور اپنی امت کے مستقبل کی خبر دی گئی۔ وہ مبارک شب کہ جس میں ایک نہ تحفہ نماز عنایت کیا گیا۔ امت محمدیہ اس رات کی کیفیت کسی حد تک بھی اس عبادت میں پالے کہ یہ تو وصل خالق کا ذریعہ ہی ہے۔ علامہ حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رجب خیر و برکت والے مہینوں کی چابی ہے۔ شب معراج مکہ سے جوہر کے کارواں چلے، اوپر قدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، 7 آسمان تلے۔ یہ شان اس رسول کی جو بابائے بطول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو زندگی فضول ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج میں 3 مقامات پر نماز ادا فرمائی۔ معراج کی رات مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے راستے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مقامات پر نماز پڑھنے کے لیے کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ نمبر 1، مدینہ منورہ کی پاک زمین پر جس کی طرف مسلمانوں کی ہجرت ہونے والی تھی۔ نمبر 2، طور پہاڑ پر جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ نمبر 3، بیت لحم میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ سہانی رات تھی اور پرسکون زمانہ تھا، اثر میں ڈوبا ہوا جذبے آشکارا تھا۔ انہیں تو عرش پر محبوب کو بلانا تھا، طلب تھی دید کی، معراج تو ایک بہانہ تھا۔ سبحان اللہ۔ سفر معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 تحفے دیے گئے۔ نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج سر کی آنکھوں سے اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا۔ نمبر 2، اللہ پاک نے شب معراج اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغیر واسطے کے کلام فرمایا۔ نمبر 3، معراج کی رات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ نمبر 4، معراج کی رات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری امت محمدیہ کو دی گئی کہ جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ نمبر 5، نماز جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں نصیب ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ہر درہم 10 درہم کے برابر ہے اور قرض کا ہر درہم 18 درہم کے برابر ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے، قرض صدقے سے کس وجہ سے افضل ہے؟ عرض کیا، سائل سوال کرتا ہے جبکہ اس کے پاس مال ہوتا ہے اور قرض طلب کرنے والا اپنی ضرورت کے لیے قرض طلب کرتا ہے۔ معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اپنی امت سے میرا سلام کہنا اور فرمانا کہ جنت کی بہت سی زمین خالی پڑی ہے، اس میں بوٹے لگا کر آؤ۔ وہاں کے بوٹے یہ کلمات ہیں، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ شب معراج ایک ہی سوال 700 بار دہرایا گیا، میرے محبوب مانگو کیا مانگتے ہو؟ ایک ہی جواب آیا، میری امت کی مغفرت۔ سفر معراج کی مبارک سواریاں۔ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواریاں 5 طرح کی تھیں۔ مکے سے بیت المقدس تک براق پر، بیت المقدس سے آسمان دنیا تک نور کی سیڑھیوں پر، آسمان اول سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل علیہ السلام کے بازوؤں پر، سدرۃ المنتہا سے مقام قاب قوسین تک رفرف پر۔ مقام منتہا سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چلے اور جنت المأویٰ کے مقام پر انسانیت کا وہ عروج پا لیا جو کہ بجائے تخلیق کائنات ہے، جو خاتم الانبیاء کی ذات کے لیے ہی ممکن ہے اور جو خدائے بزرگ و برتر کی رحمت کا وصف ہے
اور خالق کی مخلوق سے محبت کا تا قیامت ثبوت ہے۔ یہ وہ مقام معراج ہے جہاں خدائے بزرگ و برتر اور ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا موجود نہ تھا۔ یہی وہ وحی تھی جس میں کوئی وحی کا پیغمبر بھی موجود نہ تھا، بس خالق کائنات اور بجائے تخلیق کائنات کا وصل کامل تھا۔ شب معراج کے دلہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات جنت کی سیر فرمائی، وہاں محلات و باغات ملاحظہ فرمائے، اسی طرح جہنم کو بھی ملاحظہ فرمایا اور وہاں گناہگاروں کو ہونے والے عذابات بھی دیکھے۔ الغرض جو واقعات قیامت کے بعد ہونے والے تھے وہ اسی رات سر کی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں ملاحظہ فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی تو آپ کو 3 چیزیں عطا فرمائیں: 5 نمازیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور آپ کی امت میں سے ہر اس شخص کو بخش دیا گیا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گا۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک ہی سوال 700 مرتبہ دہرایا گیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مانگو کیا مانگتے ہو؟ ہر بار ایک ہی جواب آیا، میری امت کی مغفرت۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت اور فکر۔ ذرا سوچئے، کیا ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محبت اور فکر کا حق ادا کر رہے ہیں؟ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ وہ پوری امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صراط مستقیم پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ فرینڈز، مجھے یقین ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر آپ کو ذرا سے بھی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ چینل پر اگر نئے ہیں اور آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اب منو سلبہ فوڈ اینڈ ولاگز کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئکن پر بھی کلک کر لیجیے گا تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے اور کوئی بھی ویڈیو آپ کی مس نہ ہو۔ اپنا فیڈ بیک کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ مجھے دیجیے اب اجازت، اپنے پیاروں کا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے، میری فیملی کو اور میری کنٹری کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ جلد ہی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے جزاک اللہ، اللہ حافظ۔